رمضان المبارک جلدی آنے والا ہے۔ کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری کیوں کریں اور کیسے کریں؟ یقیناً ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دل میں اس ماہ کی بڑی قدر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل خانہ کو اس طرف توجہ دلائیں کہ وہ اس کی تیاری کریں اور اس سلسلے میں کسی غفلت سے کام نہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو اکٹھا کیا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کی خوشخبری سناتے تھے۔ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے، اور ایسے ہی ایک خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگوں، ان قریب تم پہ ایک عظیم الشان ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے، اس کے قیام کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا، تو جو شخص اس ماہ میں ایک چھوٹا سا بھی کار خیر انجام دے گا، اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابر نیکی حاصل کر لے گا۔ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ساتھ ہی یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جس کسی نے بھی روزے دار کو افطار کرایا، روزے دار کے روزے میں کمی کی بغیر اس نے روزے دار کے برابر کا ثواب حاصل کر لے گا اور خود کو جہنم سے بچا لے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو روزے دار کو افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلایا، دودھ کا گھونٹ پلایا، ایک کھجور کے ذریعے افطار کرایا، اس کا اجر اسی کے برابر ہے، اور اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ اس سے روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اپنے ماتحتوں سے ہلکا کام لیا، اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ اگر ہم اس پال رمضان کے لیے تیار ہیں تو ہمیں چند باتوں کو لحاظ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو آمادہ کریں اور اس ماہ مبارک میں امور خیر انجام دینے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ سب سے پہلے جو چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی کام بغیر مشیت الہی کے ممکن نہیں، تو ہمیں اس لیے خدا سے توبہ و استغفار کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ توبہ میں انسان اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ گناہوں کا جو فاصلہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیک کاموں کی طرف رغبت بڑھتی ہے، جو رمضان کے دیگر عبادات میں بھی معین ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے۔ توبہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اے لوگوں، اللہ سے توبہ کرو، میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ آپ سے یہ دعا منقول ہے: اے اللہ، ہمیں رجب و شعبان میں برکت دے اور رمضان تک صحیح سلامت پہنچا۔ گزشتہ رمضان کے روزے اگر رہ گئے ہوں تو انہیں فوراً شعبان کے مہینے میں ہی ادا کر لینا چاہیے۔ ابو سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کو کہتے سنا: میرے ذمہ رمضان کا کوئی روزہ ہوتا تو میں اسے شعبان میں ہی پورا کر لیتی۔ رمضان مبارک کی سب سے اہم عبادت روزہ رکھنا ہے، اس لیے اس کی عادت ڈالنے کے لیے شعبان کے مہینے میں وقفے سے روزے رکھنے چاہیے، تاکہ پوری طرح ہمیں اس کی عادت ہو اور اس بات کا احساس رہے کہ آئندہ ماہ کے تمام روزے رکھنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، مگر پورے ماہ کے روزے صرف رمضان میں ہی رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رمضان میں ہی پورے ماہ کے روزے رکھتے اور ماہ شعبان میں زیادہ تر روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس کی تیاری کے لیے ذہنی طور پہ ابھی سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اور ایک اور مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوتی ہے معاملہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ انسان کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان کے
آغاز میں ہی اپنی نیت کو درست کر لیں۔ بہت سے نیک اعمال کرنے کی نیت کریں، مثلاً تلاوت قرآن کی کثرت، گناہوں سے توبہ کا اہتمام، دعا و اذکار کا پابندی، عبادت کا اہتمام، لوگوں سے معاملات درست کرنے کی نیت، شعبان کی کچھ روزے رکھنا تاکہ آئندہ ماہ کے لیے اس کے لیے تیاری ہو جائے۔ دینی و تربیتی کتابوں کا مطالعہ، رمضان سے متعلق دینی بیانات جو آپ کو ہر جگہ کتابوں کی شکل میں میسر ہو، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، تاکہ آپ کے دل میں رمضان کا احساس رہے اور اس کی تیاری پہ توجہ رہے۔ اور سب سے بڑی بات، رمضان مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نزول قرآن ہوا۔